اور پورے پاکستان میں اور اگر پاکستان سے باہر بھی پاکستانی ہے ابراڈ وہی بھی یہ دن ہم مناتے ہیں۔ آج عام تعطیل بھی ہے اور آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ اور ساتھ ساتھ ہمارے پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی سالگرہ ہے۔ تقریب کے شروع میں ہم نے کیک بھی کاٹ دی اور آج اس دن کے حوالے سے 1 پوائنٹ ایجنڈا اسے بات بھی کرنی۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ عظیم ہستی جن کی محنت سے دن رات محنت سے اور اس کے اپنے ٹیم کے ساتھ مل کر پاکستان معرض وجود میں لانا اور برصغیر ہند و پاکستان کے مسلمانوں کو ان کا خواب اور ڈریم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دینا، تو ہمیں اس دن کامیاب قومیں وہی ہوتے جن کو اپنے ماضی بھی یاد ہو اور اپنے قائدین بھی یاد۔ ہم بھی ضروری سمجھتے پورے صوبے میں پورے ملک میں اور چونکہ ہماری مگر چونکہ یہ ہمارا کیپٹل ہے دارالخلافہ پشاور میں، ہم نے ضروری سمجھا کہ یہاں بھی مسلم لیگ کی سیکریٹریٹ میں ایک پروقار تقریب ہو اور اس میں خود بھی شرکت کر سکوں۔ یہ وہی دن ہے جہاں ہمیں عہد کرنا ہے کہ پاکستان کیوں بنا، اس کے کیا مقاصد تھے اور کیا آج ہم اس پر پورا اتر رہے یا نہیں، اور ہم میں کوئی خامیاں ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کر لینا چاہیے۔ آپ سب کے سامنے ہمارے ان قائدین اور قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں بہت بڑی قربانیاں دی گئی اور یہ ملک حاصل کر لیا گیا۔ اب یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کر لیا گیا، یہ انڈیپینڈنٹ جھنڈا اور یہ ملک اور یہ اسٹیٹ، کہ اس کی ہم تحفظ کریں اور اس کے وہی اغراض و مقاصد جس کے لیے حاصل کیا گیا وہ ہم حاصل کریں، اور اگر کسی جگہ خامیاں ہوں کہ ان خامیوں کو ہم دور کریں۔ تو میں بہت نشیب و فراز درمیان میں آئے، اس میں یہ بھی دن خوشی کی بات ہے دیکھنے کے ملا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا، اور یہ وجہ ہے کہ اگر ہم عددی لحاظ سے ہندوستان سے کئی گنا کم اور ان کے ریسورسز بھی اگر آپ دیکھ لیں، مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہی ایک حصار اور دیوار موجود ہے کہ کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی۔ اس دن ہم یہ بھی بہت سے درمیان میں لوگ آ گئے اور گئے، مگر پاکستانیت کی بات ہم سب کو مقدم رکھنا چاہیے، اور میں اپنے پارٹی قائد اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات نہ کرو کہ انہوں نے وہی سلسلہ ایک نئے عزم سے جاری رکھا کہ پاکستان کے مقصد کے لیے حاصل ہوا ہے اور اس کو کس طرح پورا کر دیا جائے۔ اگر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہو، اگر پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھانا ہو، اگر پاکستان کی وقار کو بلند کرنا ہو بیرون دنیا اور پاکستان کے اندر، یہ بھی اس کے کارنامے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی تک وہ اپنا ان پٹ دیتا رہے۔ میں ضرور بدقسمتی سے اسی طرح ایلیمنٹس بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا ایجنڈا اس سے ہٹ کے ہمیں سب سے پہلے پاکستان کی بات، ملک کی سالمیت کی بات،
اس ملک میں دہشت گردی کا مقابلہ، اس ملک میں پاکستان کا جھنڈا قائم رکھنے کی بات، اور پھر اس ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کی بات اپنی سیاست سے ہٹ کر لینے چاہیے۔ سیاست بعد میں، اگر یہ پاکستان ہو تو ہم سارے سیاست بھی کریں گے، اپنی اپنی پارٹی اور ایجنڈا بھی آگے لے کے جائیں گے، مگر اگر پاکستان کی سالمیت کو ہم خود علیہ کار بن جائے، پاکستان کی وقار کو خود نیچے پھینکنے کی علیہ کار بن جائے، تو وہ اپنے آپ کو، میں کہتا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ آپ ان کو پاکستانی کہیں۔ تو وہی، مگر میں کہتا ہوں کہ اسی طرح وہی قربانیاں، اس میں بہت سے اونچ نیچ، اور خاص کر کے پی کے عوام، آج میں کے پی کے میں کھڑا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا نہیں دیکھا، اپنے ملکوں میں آئی ڈی پیز بنے، اپنے ملک کے اندر مہاجر بنے، کئی کی شہادتیں، میں ان شہادتوں کو بھی وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے، افواج پاکستان ہو، ایف سی کے جوانوں، کل ہم ان کے قبروں پر کئی کے بھی گئے، پولیس کے جوانوں، انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، مگر اس پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا بلند رکھ لیا۔ ہم سب کو آج کے دن اس کو بھی خراج عقیدت پیش کر لینے چاہیے۔ اور میں ان لوگوں کو بھی، سیویلین کی بھی، یہ بہت بڑی لمبی داستان ہے کہ انہوں نے بھی اپنے خون کا نذرانہ دیا، سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کر اس ملک کا تحفظ کا، اور پاکستان کی جھنڈے کو اونچا رکھ دیا، اس کو گرنے نہیں دیا۔ ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں۔ اور آج کے دن ہمیں یہ یاد کرنا، لمبی چوڑی بات کی میرے خیال میں ضرورت ہے ہی نہیں، یہ یاد کرنا کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کی بات کر لینی چاہیے، پاکستان کی وقار کی بات کر لینی چاہیے۔ اور وہی لوگ جو اپنے اداروں کے خلاف، اپنے وہی لڑنوں کے خلاف، جو لوگ یا لڑ رہے، جو اپنے خون دے رہے، خون کے نذرانے دے رہے، اور اس کی ان قربانیوں کا بھی ان کو احساس نہ ہو، اور اس کو دوسری شکل میں پیش کر رہے، میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستانی اپنے آپ کو کہنے کے اہل اور قابل ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں کم از کم اپنی سیاست بعد میں، مگر سب سے پہلے اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ہمیں کوئی دوسرا کمپرومائز نہیں کر لینا چاہیے۔ بعد سے ہم باتیں سنتے ہیں، اس سے اول نافرمانی اور فلاح، تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ان پاکستان کا ہوگا، ان عوام کا ہوگا۔ اگر آپ سیول نافرمانی اور اس پر جائے کہ نہ بل پے کرے، نہ کچھ اور پے کرے، نہ باہر سے لوگ پیسے بھیجے، نہ کچھ کرے، تو کسی انڈیویجول کا نقصان یہ نہیں ہے، یہ نہ نواز شریف صاحب کا نقصان ہے، نہ زرداری صاحب کا نقصان ہے، اور نہ بحیثیت پاکستانی ضروری ہے، نہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا نقصان ہے، نہ وہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا نقصان ہے۔ اگر نقصان ہے تو ہر پاکستان کی بچے کا ہے، وہی نقصان پہنچانا اور اسی طرح باتیں کرنا۔ اگر ہم اپنے اداروں کو بدنام کرنے لگ جائے، اسی طرح ہمیں یاد کرنا ہے، تو وہی مشکل میں آپ دیکھ رہے کون ساتھ دے گا؟ اگر دہشت گردی ہو ملک کے اندر، بارڈر پر وہی تحفظ کرنا، اتنی لمبی بارڈر یہاں سے وہی سے، انڈیا سے، افغانستان سے، کہاں سے، اگر زلزلے ہو، سیلابیں ہو، تو وہی لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس خاکی وردی اور ان کی اتنی نیچے دکھائے عوام کو، اس کے پیچھے صرف یہ سوشل میڈیا پر لوگ بھرتی کرے بیرونی دنیا سے اور یہاں سے، اور وہی اسی پر لگ جائے کہ کس طرح ایک شخص کے لیے سب کی بدنامی ہو جائے، خیر ہے، پاکستان رہے نہ رہے، خیر ہے، تو یہ بات کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ اب تو پہلے دن سے کہہ رہے، ہمیں تو ڈے 1 سے کہہ رہے، وہی 2018 کی اسمبلی سے لے کر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، جس طرح آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا، جس طرح ان کو لایا گیا، مگر مسلم لیگ وہی پارٹی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس ملک کے خالق ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ اپنی جگہ ہو گیا، مگر پاکستان کے لیے ہم کس سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ وہی شہباز شریف صاحب کی تقریر
کہ آؤ آپ میثاقی معیشت کرے، آؤ دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہو جائے، ہم اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو اسی وقت کا جو لیڈ کر رہا تھا، میں اس کو کیا نام دو، وہی کہتا تھا کہ نہیں کسی چیز اور کسی بات کی ضرورت نہیں، ہم تو وہی لوگ ہیں۔ ابھی دے رہے درست ہے، ہم ان مذاکرات کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ آؤ بیٹھ کر سیاسی باتیں سیاسی مذاکرات سے حل ہوتے، اور چیزوں سے حل نہیں ہوتے کہ وہی جا کے مرکز پر چڑھائی کرے۔ کتنی دکھ کی بات ہے، میں اس کے پی کے میں کھڑا ہوں، دکھ سے کہہ رہا ہوں، کیا یہ حکومت بنی، ہم نے آپ کے مینڈیٹ کا احترام کیا، آپ کو تسلیم کیا، تو کیا جو ریسورسز وسائل مرکز سے پاکستانیوں کی ٹیکسوں سے ان کی کمائی سے ہمیں ملتے، جو حصہ NEPC ایوارڈ میں تو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، کیا وہ ہمیں اس مقصد کے لیے دے رہا ہے کہ آپ آ جائے ایک صوبے، وہی وسائل جو وہی سے لے رہا ہے وہی وسائل اس صوبے کی عوام کے بہتری کے لیے نہ استعمال کرے، اس صوبے کے عوام کی ویلفیئر کے لیے نہ استعمال کرے، بلکہ مرکز پر چڑھائی کے لیے استعمال کرے، اور ایک دن نہیں روزانہ بس لوگوں کو اسی طرح اکسائے، اپنی کارکردگی سامنے نہ رکھے کہ ہماری کیا پرفارمنس ہے، ہماری کیا کارکردگی ہے۔ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے تیسری دفعہ اس کے پی کے کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، تو آپ کو اس مینڈیٹ کا احترام کر لینا چاہیے، یا کوئی تبدیلی چینج یا عوام کی بہتری کے لیے کام کر لینا چاہیے۔ آپ کمپیٹ کرتے سیم پنجاب سے، دوسرے چیف منسٹر سے، سندھ سے، بلوچستان سے، اسے کام میں مقابلہ کرے کہ وہ کیا دے رہے اپنے عوام کو اور آپ کیا دے رہے اپنے عوام کو صرف گمراہ کرنے کے لیے ان تمام ریسورسز اور وسائل کو اس ملک کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ یہ کبھی پاکستانیت نہیں ہے۔ ہم نے ڈے 1 سے پہلے بھی کہا ہے، آج بھی کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلے پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو بھی بات چیت ہو، ہم نے پہلے بھی کہا ہے، ہم اس کے لیے تیار، آئندہ بھی تیار رہیں گے۔ اگر جو جائز چیزیں ہو، جو کسی کی بس کی ہو، جو یہاں کسی کی بس کی ہو، تو ان لوگوں سے بھی اس چیز سے نکلنا چاہیے، اور اس ملک کی بہتری کے لیے اور صوبے کے بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر لینا چاہیے۔ مگر افسوس سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا روزانہ کی شہادتیں، وہی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے لائن آرڈر کی، ان کو اس پر فوکس کر لینا چاہیے، ان کو اس کو ٹائم دینا چاہیے، بجائے وہی کورم ایجنسی میں کورم ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور اسی ٹائم وہ اسلام آباد پر چڑھائی میں مصروف ہے۔ بجائے اسلام آباد پر چڑھائی کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے مسائل افہام و تفہیم سے ہمیں حل کر لینے چاہیے۔ اگر ہم یہاں APC کی دعوت دیتے، تمام پارٹی آتی ہے، مگر ایک پارٹی کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہماری سیاست تو ایک شخص کے ارد گرد گھومتا ہے، ہم وہی بات کرتے رہیں گے، ملک رہے نہ رہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں اسی طرح جذبہ اور اسی طرح درد رکھنے والے موجود ہیں۔ مجھے اس پر فخر ہے کہ موجودہ آرمی چیف اور ہماری حکومت سب کا ایجنڈا صرف اور صرف سارے مل کر پاکستان کی عوام کو مشکلات سے نکالنا، مشکلات سے باہر کرنا، ملک میں انویسٹمنٹ لانا، ملک میں معاشی استحکام لانا۔ اسی طرح حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ وہی آپ مہنگائی کی صورتحال دیکھے 38-40% سے نیچے 4-5% پر اس کو لے آنا، زر مبادلہ کے ذخائر دے کر اس کو کہاں سے کہاں تک لے جانا، سٹاک ایکسچینج کو دیکھ کر کئی وہی ٹچ کر رہے، بیرونی دنیا سے کس طرح لوگ آ رہے ہیں اور پاکستان کی وقار بلند ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جذبہ اور ولولہ آج کی قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی سالگرہ کے دن
ہم سب کو دوبارہ یہ ہاتھ کر لینا چاہیے کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کے لیے کام کر لینا چاہیے، پاکستان کی جھنڈے کو بلند رکھنا چاہیے، اس کو ٹاپ پرائرٹی رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہماری دوسری سیاست اور دوسرے باتیں ہوں گی۔ اگر ملک ہی نہ رہے تو سیاست کدھر سے آئے گا اور دوسرے باتیں کدھر سے آئیں گے؟ تو یہ بات آج کی دن ہمارا یہاں اکٹھا ہونا، ان کی وہی قربانیوں کو یاد کرنا کہ انہوں نے اس ملک کی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے، کیا کیا تکالیف نہیں اٹھائے۔ ہمیں وہی عزم کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا اس مقصد میں ہم کامیاب ہو، اور ہر ایک بندہ اپنا حصہ اس میں ڈالتے رہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اس طرح صلاحیت موجود ہے، اس طرح ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہی ہر ایک کام کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل برائٹ روشن ہوگا۔ میں اسی دن جو پرائم منسٹر کی کیبنٹ میں ہماری میٹنگ کل جو بات کی ڈٹ کر کہ کسی کی دباؤ نہیں لیں گے، پاکستان کی اگر میزائل کی وہی پوٹینشل یا ایٹمی طاقت پر کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ یہ انڈیپینڈنٹ خود مختار اسٹیٹ ہے اور یہ اس کی تحفظ پاکستان کا ہے کہ بچہ کر کے رہے گا، نہ امریکہ کی دباؤ میں آئے گا نہ یو کے کی دباؤ میں آئے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو وہی چیزیں یاد نہیں رہتی کہ کیا ہو رہا ہے، وہی ابھی بات ہیومن رائٹس کی، دوسرے چیزوں کی، کیا آپ فلسطین میں نہیں دیکھ رہے، غزہ میں نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے؟ وہی تو آپ نے دوسرے اینک پہنے، مگر کسی فرد کے لیے آپ نے دوسرے اینک پہنے ہوئے۔ تو ہمیں سب سے پہلے پاکستان کی سالمیت اور بقا پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل پرائم منسٹر کی دو ٹوک بیان آئیے، پورے قوم کی ترجمانی کی ہے کہ ایک ایک بچہ پاکستانی اس کا محافظ ہوگا اور محافظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سب کی آمد کا بھی بہت شکریہ کہ آپ کا ایک جذبہ اتنے شارٹ نوٹس پر، حال بھی بھر گیا، باہر راستے بھی بھرے ہوئے، نیچے جگہ بھی بھرے ہوئے، آپ کا ایک جذبہ ولولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ محبت اور جذبہ پاکستان کے ساتھ قائم دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد!